اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی بات ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کا مناظرہ ہوا فرعون کے ساتھ، تو فرعون نے جادوگروں کو دھمکی دے دی کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی چڑھا دوں گا، اور اس پر اس نے عمل بھی کیا۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے وہ، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ آپ ایسا کرو کہ بنی اسرائیلیوں کو رات کو لے کر، اسرا کہتے ہیں رات کے وقت لے جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ آپ ایسا کرو بنی اسرائیلیوں کو رات کے وقت میں لے لو اور تم یہاں سے نکل جاؤ سمندر کے راستے کی طرف، بحر کلزم کی طرف، ہم آپ کے لیے وہ راستہ آسان کر دیں گے۔ تو یہاں پر وہ بات بیان ہو رہی ہے، دیکھو وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا، تحقیق کے ساتھ ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف، ان اسر بعبادی کہ لے جاؤ میرے بندوں کو رات کے وقت، فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، پس آپ چلائیں ان کو سمندر میں جو خشک ہوگا، لا تخاف درکا ولا تخشا، اور مت ڈرو تم درکن پکڑے جانے سے، ولا تخشا اور سمندر کے چلنے سے، مطلب یہ کہ آپ اس سے بھی نہ ڈرو، درکن کہتے ہیں پکڑ لینا، پا لینا، تو آپ اس بات سے خوف نہ کرو کہ فرعون ہمیں پکڑ لے گا، وہ ہمارے پیچھے پہنچ جائے گا، اس کا بھی خوف نہ کرو، اور اس بات کا بھی خوف نہ کرو کہ سمندر جو ہے تو اس میں ہم غرق ہو جائیں گے، اس کا بھی خوف نہ کرو آپ۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، اب یہاں پر فرعون کے غرق ہونے کا بیان ہے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْغَشِّ مَا غَشِيَهُمْ من الیم ما غشیہم، تو اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نکلے تو پیچھے جب فرعون نے دیکھا کہ بھئی وہ تو سارے چلے گئے، تو فرعون اس کے پیچھے چل پڑا۔ فرعون کو یہ خوف تھا کہ اگر یہ بنی اسرائیلی چلے گئے تو ہمارا سارا کام تو یہی کرتے ہیں، پھر ہمارا کام کون کرے گا؟ تو فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، پھر ان کے پیچھے چل پڑا فرعون اپنے لشکر کے ساتھ، فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، پس ڈھانپ لیا اس کو یا چھا گئی اس کے اوپر بحر کلزم کی موج، ما غشیہم جو ان کے اوپر چھا گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سمندر کو حکم دیا کہ وہ چل پڑا تو اس میں غرق ہو گئے۔ سب سے پہلے فرعون نے اپنے وزیر حامان کو کہا کہ چلو تم اندر چلو گھوڑا لے کے، پھر اس کے بعد فوج چل پڑی، اور کام میں سب سے آخر میں ہوں گا تاکہ آخر میں کوئی نہ رہے۔ سب سے آخر میں جب یہ داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو چلنے کا حکم دیا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ، وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ اور گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو، وما ہدا، اور اس کو سیدھا راستہ نہ دکھایا۔ فرعون نے اپنے قوم کو غلط راستے کے اوپر چلا دیا، تو اس نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا، وما ہدا، اور اس نے قوم کو صحیح راستہ نہ دکھایا۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم ووعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے اوپر اپنے انعامات کا ذکر بیان فرما رہے ہیں اور ان کی نجات کا ذکر بیان فرما رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام تھا بنی اسرائیلیوں کے اوپر۔ اے بنی اسرائیل، تحقیق کے ساتھ ہم نے تمہیں نجات دی تمہارے دشمن سے، اور ہم نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا کوہ طور کی دائیں جانب سے۔ وہ وعدہ کیا تھا کہ وہ امن مراد تھا اس کا، ٹھیک ہے، وہ امن مراد تھا کہ فرعون سے ہم تمہیں امن دیں گے، وہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تو وعدہ اللہ تعالیٰ نے پورا کیا۔ اور دوسرا کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور نازل کیا ہم نے تمہارے اوپر من و سلوہ کو۔ فرعون کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کس کے ساتھ؟ بنی اسرائیلیوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ فرعون تمہیں تنگ کرے گا تو ہم تمہیں اس طرح نجات دیں گے، ٹھیک ہے، فرعون سے۔ اور پھر وادی سینا کے اندر پہنچایا اللہ تعالیٰ نے، تو وہاں پر خوراک کا اور پانی کا بندوبست تھا، کیونکہ وہاں پر اس طرح کوئی چیز تھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ان کے اوپر، اور ان کے اوپر من و سلوہ نازل فرمایا، ان کے اوپر بادل وغیرہ تھے، بادلوں کا سایہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا۔
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، کھاؤ تم ہمارے پاک مال میں سے، ولا تطغوا فیہ، اور اس کے اندر تم سرکشی نہ کرو، اس میں تم سرکشی نہ کرو۔ تو سرکشی اس میں کیا تھی؟ سرکشی اس کے اندر یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جب میدان تیہ کے اندر روک دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ یہ بٹیرے وغیرہ کھاؤ صحیح، من و سلوہ کھاؤ صحیح، لیکن یہ کہ اس کو بچا کے نہ رکھو، اس کو بچا کے نہ رکھو، آپس میں ایک دوسرے کو بانٹ دیا کرو، اگلے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے اوپر پھر انعام کرے گا، تمہارے لیے پھر اس کا بندوبست کرے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس کا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہ کی، اور پھر وہ اس بٹیروں کو الگ کر کے رکھ دیتے تھے اور اپنے لیے بچا کے رکھتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہ جلد خراب ہونے لگے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ان کے اوپر ناراض ہوئے، فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، بس اترے گا تمہاری اوپر میرا غضب، وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور جس کے اوپر میرا غضب نازل ہو، فقد ہوا، تحقیق کے ساتھ وہ تباہ ہو گیا۔ اب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے نجات دی، سمندر سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی، دوسرا یہ کہ پھر وہ نافرمانی انہوں نے یہ کی کہ بیت المقدس کو آزاد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ آزاد کرو، وہاں پر نہیں گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے میدان تیہ کے اندر ان کو روکا اور کہا کہ تم لوگ دوسرے وقت کے لیے بچا کے نہ رکھو، وہ جو ہے تو بچا کے رکھنے لگے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر جب نافرمانیاں کرنے لگے تو پھر کیا ہے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ اب ہم جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہاں پر مغضوب علیہ سے مراد یہ بنی اسرائیلی مراد ہے، یہودی مراد ہے، اور ضالین سے مراد نصارہ مراد ہے، ضالین سے مراد یہ نصارہ مراد ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک میں مغفرت کرنے والا ہوں، بخش کرنے والا ہوں اس کو جو توبہ کرے گا، وہ آمن اور ایمان لے کر آئے گا، وہ عامل صالحہ اور نیک عمل کرے گا، ثم اہتدی پھر ہدایت کے اوپر قائم رہے گا، توبہ کرے، ایمان لے کر آئے، اچھے عمل کرے اور اس پر ڈٹ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ایسے شخص کی گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وما آجلک عن قومک یا موسیٰ، اب یہاں پر اس بات کا بیان ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہاں پر چلے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی، تورات کی کتاب نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے، تو تورات کے اندر احکامات کو سن کر بنی اسرائیل نے کہا یہ تو بڑا مشکل دین ہے، ہم تو اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم آزاد زندگی گزار کے آئے ہو، اس لیے تم جب عمل کرنا شروع کر دو گے تو آسان ہو جائے گا۔ تو وہ آمادہ نہ ہوئی، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بھائی تم کہاں سے یہ کتاب لے کر آئے ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے خود مل کر آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کو لیا اور کوہ طور پہ پہنچے، جب وہاں پر جا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی چلے گئے، قوم پیچھے تھی، تو موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پر پہنچے تو ادھر قوم جو ہے تو دوسرے جو پیچھے رہ گئے تھے میدان تیہ میں، تو وہ کیا تھے، ان کو سامری نے گمراہ کر دیا۔ یہاں پر اس چیز کا بیان ہے، دیکھیں وما آجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہاں تمہیں کس چیز نے جلدی میں ڈالا، قال ہم اولائی علی اثری، میری قوم میرے پیچھے ہے، یعنی وہ میرے پیچھے آ رہی ہے، وعجلت الیک ربی لترضی، اور میں جلدی آیا ہوں تمہاری طرف اے میرے رب، لترضی تاکہ آپ کو راضی کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ صَابِرِينَ، تحقیق کے ساتھ ہم نے آزمایا تمہاری قوم کو، فتنے میں ڈال دیا تمہاری قوم کو تمہارے بعد، اور ان کو سامری نے گمراہ کر دیا۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، تو موسیٰ علیہ السلام لوٹے اپنے قوم کی طرف غصے میں افسوس کرتے ہوئے، قال یا قوم، اور کہا اے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تمہارے ساتھ رب نے وعدہ نہیں کیا تھا اچھا وعدہ، افتال علیکم العہد، کیا وقت بہت زیادہ گزر گیا تھا، ام اردتم ان یحل علیکم، کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ نازل ہو تمہاری اوپر غضب من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے غصہ، فاخلفتم موعدی، تم لوگوں نے وعدے کی مخالفت کی۔ اصل میں بات یہ ہو گئی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے
تو اس صورت کے اندر، اس صورت میں ان کے ساتھ کچھ سونا تھا. وہ سونا یہ تھا کہ بنی یہ فرعونیوں نے ان کے ساتھ سونا رکھا ہوا تھا. فرعونیوں نے سونا اس طرح رکھا ہوا تھا، یا تو یہ تھا کہ فرعونی یہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ بنی اسرائیلی غریب لوگ ہیں اور غریب لوگ کے گھر میں چوریاں نہیں ہوتی، لہذا ان کے ساتھ بطور امانت رکھ دیا تھا. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو راتوں رات نکلنے کا کہا تو اس وقت وہ لوگ سونا بھی اٹھا کے لائے. جب فرعون غرق ہو گیا اور ان کو پتہ چلا تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا ہمارے پاس تو فرعونیوں کا سونا بھی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، وہ سونا پھینک دو تم، وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. مال غنیمت پہلے امت کے لیے حلال نہیں تھا، ہماری امت اس امت کے لیے حلال ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کو پھینک دو، تو انہوں نے پھینک دیا. اب اس قوم کے اندر ایک منافق آدمی تھا جس کا نام موسیٰ ابن ظفر تھا. یہ بنو سامرا کے قبیلے سے تھا، موسیٰ ابن ظفر. تو جس وقت اس نے فرعون کی فوج جب تباہ ہو رہی تھی تو اس وقت اس نے جبرائیل علیہ السلام کا گھوڑا دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام کا گھوڑا جدھر پاؤں رکھتا تھا تو وہ جگہ سرسبز ہو جاتی تھی. تو انہوں نے کہا یہ کوئی خاص قسم کا گھوڑا ہے اور خاص قسم کا آدمی. تو انہوں نے وہاں سے مٹی لی، آگے بھی آ رہا ہے فقبت تو قبضۃ من اثر الرسول، ایک مٹھی مٹی وہاں سے اٹھائی اس نے. تو جب انہوں نے وہ سونا وغیرہ پھینک دیا تو وہاں پر یہ چلے گئے سامری اور اس کو پگھلایا، اس کو سونے کو پگھلایا اور اس کا بچھڑا تیار کر دیا. اور اس کے منہ میں جب وہ مٹی ڈالی تو اب اس میں دو قول ہیں، یا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حقیقتاً بچھڑا بنا دیا تھا، اور دوسرا ہے کہ حقیقتاً تو بچھڑا نہیں بنا لیکن یہ کہ وہ بچھڑے کی طرح سے آوازیں نکالنے لگا. تو اب وہ قوم کو اس نے بلایا کہ بھائی موسیٰ تو وہ تو اتنی دیر اس نے لگا دی ہے، اس طرح ہے نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملے نہیں، وہ راستہ اس سے بھٹک گیا اور رب تو یہ ہے تمہارا. جب انہوں نے دیکھا کہ وہ بچھڑا ہے اور وہ بول رہا ہے تو وہ بچھڑے کی پوجا کرنے لگے، بچھڑے کی پوجا کرنے لگے. اب یہاں پر پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے تو جب واپس آئے تو ان سے پوچھا اور اپنے بھائی کے اوپر بھی غصہ ہوئے. یہاں پر اس چیز کا بیان ہے. تو دیکھو فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، تو لوٹے موسیٰ اپنے قوم کی طرح غصے میں اور کہنے لگے اسفا افسوس کرتے ہوئے اور کہنے لگے اے میری قوم کیا تمہارے ساتھ رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا تمہارے اوپر وقت بہت زیادہ گزر گیا؟ ام اردتم، یا تم چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر رب کا غضب نازل ہو؟ تم لوگوں نے وعدے کی مخالفت کی. قالوا، کہنے لگے ما اخلفنا موعدک بملکنا، اے موسیٰ ہم نے اپنے اختیار سے وعدے کی مخالفت نہیں کی، ولیکن حملنا اوزارا من زینت القوم، لیکن ہم نے اٹھائے تھے وہ بوجھ من زینت القوم، قوم کی زینت میں سے نہیں، وہ سونا ہم نے اٹھایا تھا. فقذفناها، ہم نے پھر اس کو پھینک دیا. کذالک، اس طرح القى السامری، سامری نے بھی پھینک دیا. فاخرج لهم جسدا عجلا جسدا له خوار، تو بنایا انہوں نے اس کے لیے، منی سامری نے ان کے لیے بنایا ایک بچڑا جسم کا، لہو خوار جس کے لیے آواز تھی. فقالوا، کہنے لگے ھذا الہکم، یہ تم لوگوں کا الہ ہے، و الہ موسیٰ، اور موسیٰ کا الہ ہے. تو یہ تو اس نے کیا اور اس نے ہمیں کہا تھا کہ یہ تمہارا الہ ہے، اور جو موسیٰ کا بھی یہی الہ ہے. فنسیا، اور وہ تو بھول گئے. افلا يرون الا يرجع الیہم قولا، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ یرجع الیہم قولا، کہ وہ ان کی طرف بات کو نہیں لوٹاتا، ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، اور نہ ان کے لیے کسی نفع نقصان کا مالک ہے. وہ بشرا تو ان کو کی بات کا کوئی جواب بھی نہیں دیتا تھا اور نہ ان کو کوئی نفع نقصان پہنچا سکتا تھا. تو وہ ذات جو نہ کوئی بات کا جواب دینا نہ نفع نقصان کا مالک ہو تو وہ کیسے الہ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اتنا نہ سوچا. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ، تحقیق کے ساتھ کہا ان کو ہارون نے، من قبل، اس سے پہلے، یا قوم انما فتنتم، اے میری قوم تم لوگ فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور تم لوگوں کا رب رحمان ہے. فَاتَّبِعُونِي، تم میری اتباع کرو، اطیعوا امری، اور میرے امر کی اتباع کرو. اب یہاں ہارون علیہ السلام جو ہے تو جب واپس آئے تو ان سے پوچھا اور اپنے بھائی کے اوپر بھی غصہ ہوئے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ
وہ تو پیچھے رہ گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو ہی طور پہ چلے گئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ تم لوگ آزمائش میں پڑ گئے ہو، فتنے میں پڑ گئے ہو اس بچڑے کی وجہ سے، تم لوگ اس کی عبادت نہ کرو، یہ الہ نہیں ہے، تم لوگ میری اتباع کرو، اور تم لوگوں کا رب رحمان ہے، تم میری اتباع کرو اور میرے امر کی اطاعت کرو۔ رحمان اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جو بن مانگے عطا کرتا ہے اس کو رحمان کہتے ہیں، اور جو مانگنے پر عطا کرتا ہے تو اس کو رحیم کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ، وہ جو تمہارا رب رحمان ہے، جس نے بن مانگے بھی تمہیں ایسی چیز عطا کی جو تمہاری سوچ سے بھی اوپر ہے۔ تو قالوا، کہنے لگے، بنی اسرائیلی کہنے لگے، لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، ہم تو اس کے اوپر جھکے رہیں گے، اس کی عبادت کریں گے یہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف واپس لوٹ کر آئے۔ جب تک وہ ہمیں نہیں آتا، وہ ہمیں نہیں بتاتا کہ بھئی یہ الہ نہیں ہے، تو ہم تو اسی کی بچڑے کی عبادت کرتے رہیں گے۔ قال یا ہارون ما منعک اذا رأیتهم ضلوا، تو اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، قوم کو دیکھا کہ قوم بچڑے کی عبادت کر رہی ہے، اس کو سجدہ کر رہی ہے، تو وہ تو جلالی طبیعت والے بندے، تو جیسی انہوں نے دیکھا تو فوراً اپنے بھائی کے اوپر تو پہلے جھپٹ پڑے، اور آگے بھی آ رہا ہے کہ انہوں نے اخذ براس اخیہ، کہ انہوں نے اس کا سر پکڑا، یجرہ الیہ، اپنی طرف کھینچا، سر کے بالوں سے، داڑھی کے بالوں سے تو پہلے ان کو کھینچا، پکڑا اور اپنی طرف کھینچ لیا، اور کیا کہا، ما منعک اذ رأیتهم ضلوا، تمہیں کس چیز نے حکم روکا کہ جب یہ لوگ گمراہ ہو رہے تھے آپ نے ان کو منع کیوں نہیں کیا؟ اب یہاں پر ہارون علیہ السلام نبی بھی تھے، ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے بڑے بھی تھے، تو آیا اس طرح ہارون علیہ السلام کو پکڑنا کیا نبی کی توہین اور بڑے بھائی کی بے ادبی میں نہیں آئے گا؟ تو اس کا جواب یہ کہ نہیں، یہاں پر کوئی بے ادبی نہیں ہے اور یہاں پر کوئی توہین نہیں ہے، اصل میں یہاں پر حکم اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی کے خلاف ایکشن کیا جا رہا ہے، تو کسی کے ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہوئی تھی تو اس لیے وہ جلال کے اندر آ گئے تھے۔ ما منعک اذ رأیتهم ضلوا، کس چیز نے تمہیں روکا جب یہ لوگ تم نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے، اللہ تتبعان، تم نے میری پیروی کیوں نہ کی؟ پیروی نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ ایسا کرتے کہ جس طرح میں کرتا ہوں کہ ان کو ہاتھ سے روکتا ہوں، ان کو جو ہے تو آپ ڈنڈے سے سمجھاتے، مار پیٹ کر ان کو سمجھاتے، جب یہ لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے تھے، تو پھر تو آپ لوگ کو سختی کرنی چاہیے تھی۔ یا دوسرا معنی اس کا یہ ہے اللہ تتبعان، کہ بھئی آپ میرے پیچھے کیوں نہیں آئے، آپ کوہ طور پہ آ جاتے، مجھے بتا دیتے کہ بھئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا۔ افعصیت امری، کیا آپ نے میرے امر کی نافرمانی کی؟ قال، تو کہا ہارون علیہ السلام نے، یبن امہ، اے میرے ماں کے بیٹے۔ اب یبن امہ، ان کے والدہ کا نام دونوں جو ہے تو عمران ابن کہاس کے والد کے بچے تھے دونوں، تو والد بھی دونوں کا ایک اور ماں بھی دونوں کو ایک تھی، والدہ کا نام جو ہے تو یوکابدہ تھا۔ تو اب ماں کو یہاں پر اس لیے ذکر کیا کیونکہ ماں شفقت میں زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ماں میں شفقت زیادہ ہوتی ہے شفقت کے اعتبار سے، تو اس لیے اپنی ماں کو ذکر کیا کہ ابن امہ، اے میری ماں کے بچے، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، نہ پکڑو تم میری داڑھی کو اور نہ میرے سر کو، نہ میرے سر کو، انی خشیت ان تقول، مجھے تو اس بات کا خوف تھا کہ تم کہو گے فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، کہ تم نے بنی اسرائیل کو جو ہے تو تفریق کر دیا، ان کو تم نے بانٹ دیا، دو حصوں میں بانٹ دیا، ولم ترقب قولی، اور تم نے میری بات کا انتظار نہ کیا۔ مطلب یہ کہ اگر میں تمہارے پیچھے کوہ طور کی طرف آ جاتا، ٹھیک ہے، اور تو آپ کے تو ظاہر ہے ساری قوم تو شرک میں مبتلا نہیں ہوئی تھی، کچھ ہوئے تھے، کچھ نہیں ہوئے تھے، تو جو نہیں ہوئے تھے وہ میرے ساتھ آتے، جو ہو گئے تھے وہ رک جاتے، تو آپ کہتے کہ آپ نے تو قوم کو جو ہے تو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا، میرے آنے تک انتظار نہ کیا، تو اس لیے میں تو اس لیے ادھر روکا رہا اور اپنے طرز سے تو ان کو سمجھاتا رہا۔ اب یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی میٹنگ ہوئی کہ ان کے ساتھ، ہارون علیہ السلام کے ساتھ، اب آئی موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف اور کہا تمہارا سٹیٹمنٹ کیا ہے، تم نے کیوں کیا اس طرح؟ قال فما خطبک یا سامری، اے سامری اب تم بتاؤ کہ تمہارا کیا حال ہے، تم نے یہ کام کیوں کیا؟ قال بصرت بما لم یبصروا، تو کہا سامری نے کہ میں دیکھ رہا تھا،
میں نے دیکھا اس کے ساتھ کہ جو انہوں نے نہیں دیکھا. فقبت تو یعنی کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کا گھوڑا دیکھا کہ وہ اس طرح جو ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے سے وہ زمین سرسبز ہو رہی تھی. تو فقبت تو قبضتن، تو میں نے ایک مٹھی لی من اثر الرسول، جبرائیل کے گھوڑے سے. فنبذتها، اور اس طرح میں نے اس کو اس بچھڑی کے اندر ڈال دیا. وکذالک سولت لی نفسی، اور یہ کام میرے لیے میرے نفس نے خوبصورت کر دیا تھا، اس نے مجھے آمادہ کر دیا تھا، میرے نفس نے مجھے. تو پھر جو ہونا تھا وہ ہو گیا. قالا، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے، فذهب، تم تو نکلو یہاں سے. فإن لك في الحیات، تمہارے لیے دنیا کی زندگی کے اندر یہ والی بات ہوگی کہ تم کہو گے لا مساس، مجھے نہ چھو، مجھے نہ چھو. اب سامری کی یہ حالت تھی کہ سامری اگر کسی کو چھوتا تو وہ بیمار ہو، تو تب بھی سامری بیمار ہوتا، کوئی سامری کو چھوتا تب بھی سامری بیمار ہوتا. تو اس لیے بس یہ لوگوں سے الگ رہنے لگا اور کہتا تھا کہ لا مساس، مجھے نہ چھو، ایسا نہ ہو کہ مجھے بخار آ جائے. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، اور تمہارے لیے وعدہ ہے، لن تخلفه، جس میں تمہارے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کی جائے گی. جب تک تم نے زندہ رہنا ہے اس وقت تک تم زندہ رہو گے، اور جب تمہاری موت کا وقت آئے گا تو اس میں تمہارے ساتھ مخالفت نہیں ہوگی، تم اپنے وقت پر ہی مرو گے. انظر الی الہک، آپ دیکھو تم اپنے الہ کی طرف جس کو تم الہ مانتے تھے، التی ظلت علیہ عاکفا، جس پر تم جھکے رہے تھے، لنحرکنہ، البتہ ضرور بضرور ہم اس کو جلائیں گے، ثم لننسفنہ، اور ہم اڑا دیں گے اس کو، بحر کلزم کے اندر، فی الیم میں، بحر کلزم میں، نسفن اڑا دینا. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو وسع کل شیء علما، سوائے اس کے نہیں کہ تمہارا الہ وہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس کا علم ہر ایک چیز کے اوپر وسیع ہے. وکذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، تحقیق کے ساتھ ہم بیان کرتے ہیں تمہاری اوپر کس سے وہ جو پہلے گزر گئے. پہلے انبیاء کے واقعات ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو ابھی آپ کے ساتھ مشرکین مکہ کر رہے ہیں تو یہ پہلے انبیاء کے اوپر بھی اس طرح کے واقعات گزرے ہیں. وقد آتیناک من لدنا ذکرا، تحقیق کے ساتھ ہم نے آپ کو دیا ہے اپنی طرف سے ذکر، یعنی قرآن مجید. ومن اعرض عنہ، اب یہاں پر تخفیف و فریب بیان ہے جو قرآن کے منکر ہے، جس نے اعراض کیا اس ذکر سے، یعنی اس قرآن سے، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، تو وہ اٹھائے گا قیامت کے دن بوجھ. وہ بوجھ کیا ہوگا؟ مانوی بوجھ ہوگا، یعنی کہ جیسے کہ آدمی کہتا ہے کہ میں قرض، میرے اوپر قرض کا بوجھ ہے، ٹھیک ہے، تو ایک مانوی بوجھ ہوتا ہے، اس کے دل کے اوپر وہ بوجھ ہوتا ہے. تو یہ قرآن کا انکار، یہ بھی ان کی دل کے اوپر ایک بوجھ ہوگا. خالدین فیہ، یہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہیں گے. ساء لہم یوم القیامت حملا، اور یہ قیامت کے دن یہ والا بوجھ جو ہوگا یہ بہت برا بوجھ ہوگا. یوم ینفخ فی الصور، وہ دن کہ ہم پھونکیں گے سور کے، پھونکا جائے گا سور کے اندر. ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اور جمع کیا جائے گا مجرموں کو اس دن زرقا، نیلی آنکھوں والے. جہنمیوں کی آنکھیں نیلی ہوں گی، ٹھیک ہے، یہ ان کی بدصورتی کی علامت ہے. یتخافتون بینہم، یہ آپس میں چھپ چھپ کر باتیں کریں گے، سرگوشیاں کریں گے. ان لبثتم الا عشرا، کہ ہم تو ایک 10 دن ہی ٹھہرے ہیں دنیا کے اندر، اتنی بڑی زندگی تو نہیں تھی. نحن اعلم بما یقولون، ہمیں پتہ ہوگا جو وہ سرگوشیاں کریں گے. اذ یقولو، اور کہے گا امثلہم، ان میں سے جو اچھا ہوگا وہ کہے گا راستے کے اعتبار سے، ان لبثتم الا یوما، 10 دن نہیں، تم لوگ ایک ہی دن ٹھہرے، تم لوگ ایک ہی دن دنیا کے اندر ٹھہرو. دنیا کی زندگی اتنی بڑی زندگی تو نہیں تھی، ٹھیک ہے، کہ وہاں پر تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، تم لوگوں نے وہاں پر اللہ کا انکار کیا. اب یہ ہمیشہ چکھنے والا عذاب اور ہمیشہ رہنے والا عذاب، اب تم یہاں پر تمہارا ٹھکانہ ہوگا. چلے یہاں تک بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، السلام علیکم.